بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اوپر تذکرہ تھا اس بات توحید کا، یعنی توحید کو پوری طرح ثابت کیا جا رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کا یقین دلوں میں بٹھایا جا رہا تھا اور اس کے دلائل دیے جا رہے تھے۔ اب یہاں سے اس بات رسالت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اللہ نے آپ پر جو وحی اتاری اور آپ کو جو مخصوص مقام عطا فرمایا، اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ پہلے اب اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ تشریح کی جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا، اور اگر تم اس چیز کے بارے میں ذرا بھی شبہے میں ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور یہ تم کر بھی نہ سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ یقیناً انہی کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب رزق کے طور پر ان کو وہاں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اور ان کو اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاک جوڑے ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے ایک چیلنج ہے، ایک تحدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلام اپنا اتار رہا تھا اور اس کے باوجود لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم اس کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے خدا کا کلام نہیں تو انسانی کلام،
اور اگر انسانی کلام ہے تو تم بھی انسان ہو اور تمہیں بہت دعویٰ ہے اپنی زبان دانی کا، ایک سورہ بنا لاؤ۔ یہ تحدی، یہ چیلنج مکہ مکرمہ میں کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے، اور مختلف صورتوں میں، سورہ قصص میں اور غالباً سورہ یونس اور سورہ ہود میں اس طرح کی آیتیں موجود ہیں کہ اگر تم نہیں مانتے تو اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ سب سے پہلے مرحلے میں کہا گیا کہ اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ جب وہ ان کے بس میں نہیں ہوا تو پھر یہ کہا گیا کہ جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ بھی کہا گیا اکیلے نہیں، ساری دنیا کو جمع کر لو، جو بھی تمہارے مددگار ہیں تم سب کو بلا لو اور سب مل کر کوشش کرو، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر مکہ مکرمہ میں ہی یہ بھی ایک آیت اتری جس میں کہا گیا کہ ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ تم سے کہا گیا قرآن مجید بنا لاؤ، نہیں بنا سکے۔ تم سے کہا گیا 10 صورتیں بنا لاؤ، نہیں بنا سکے، ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ لیکن مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش اور وہ دوسرے تمام قبائل عرب کے جن کو اپنی زبان پر انتہائی درجے ناز تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ اپنے کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگا کہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے بولنا تو ہم ہی کو آتا ہے، زبان تو ہم ہی کو آتی ہے، ہمیں اس پر ناز۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر نہیں ماننا ہے، تم اس کو کلام الہی نہیں سمجھتے تو تم بنا کے دکھاؤ، اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو اپنے کو سب سے زیادہ افصح اور بلیغ، سب سے زیادہ زبان کا جاننے والا سمجھتے تھے، اور پھر سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہ دو چیزیں، ایک طرف تو اگر زبان کی صلاحیت دیکھی جائے تو روئے زمین پر عربی زبان کا ان سے زیادہ جاننے والا اور اس کی نوک پلک کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، اور دوسری طرف آخری درجے کے، پرلے درجے کے دشمن تھے۔ اب اس کے بعد اگر وہ نہیں بنا سکے تو اور کیا کوئی بنانے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو بنا سکتا تھا، جس کے اندر کچھ صلاحیت تھی اور آخری درجے کا دشمن تھا، کہ اگر اس کے اندر بنانے کی صلاحیت ہوتی کلام الہی جیسا کلام تو وہ کوئی کسر نہ چھوڑتے، تو اس کو چیلنج کو قبول کرتے اور پیش کرتے کہ یہ ہم نے کلام بنایا ہے۔ لیکن پوری تاریخ میں، احادیث میں، احادیث کو اگر آپ بہت سے ہمارے دشمن ہیں، دین کے دشمن نہیں مانتے، تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی نے بھی اس کا دعویٰ کیا ہو کہ ہم اس کلام الہی جیسا کلام بنا کے لا رہے ہیں۔ عاجز آ گئے ہو۔ یہ جو کلام الہی کا معجز ہونا ہے، یہ ہر حیثیت سے ہے، یہ زبان کے اعتبار سے بھی ہے، بلاغت کے اعتبار سے بھی ہے، علمی اعتبار سے بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہدایت کے اعتبار سے، سب سے بڑھ کر ہدایت کے اعتبار سے ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم کوئی اور کلام لے کر آ جاؤ، وہ اہدا، جو زیادہ ہدایت دینے والا ہو اس کلام الہی سے۔ قرآن مجید کے اندر وہ آیت موجود ہے، میں حافظ نہیں ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا، لیکن وہ مفہوم اس کا میں جانتا ہوں۔ قرآن مجید وہ آیت موجود ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کو کلام الہی نہیں مانتے تو اور کوئی کلام لے آؤ جو اس کلام سے زیادہ صحیح راستہ بتانے والی، جس کے اندر زیادہ سچائی ہو، صداقت ہو، ہدایت کا سامان ہو، لوگوں کے لیے رہنمائی ہو، ایسی باریک چیزوں کی رہنمائی ہو جس کی طرف دماغ نہیں جا سکتا انسان کا۔ تم کوئی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ گویا ہی کہا جا رہا ہے کسی حیثیت سے تم کوئی کلام لے آؤ، زبان کے اعتبار سے لاؤ، بلاغت کے اعتبار سے لاؤ، معانی کے اعتبار سے لاؤ، علم کے اعتبار سے لاؤ، سب سے بڑھ کر ہدایت کے اعتبار سے لاؤ۔ تم زبان بہت اچھی نہ استعمال کرو، لیکن اس جیسی ہدایت و رہنمائی کا کلام دکھاؤ تو ہم مان لیں کہ تم بھی کچھ تمہارے اندر دم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج پیش کیا، لیکن وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اور یہ 1400-1500 سال گزر گئے، پوری مدت میں ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ انہوں نے کوششیں کی۔ کس نے کوششیں کی؟ ان لوگوں نے کی جو نااہل تھے، جو زبان کے اعتبار سے اہل تھے
उन्होंने तो पहले ही मरहले में सर टेक दिया कि हमारे बस का नहीं। और वो जो आज के एतबार से हम कहें कि ज़बान के जाहिल हैं, इनको ज़बान आती हुई नहीं, वो कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर उनकी कोशिश की हकीकत और हैसियत क्या है? या तो होता मुसलमा कज़्ज़ाब अलफील मलफील मादरा कमलफील खुर्तुम तवील, उसको कुछ मिला ही नहीं। तो अल्फाज को अगर कोई देखे, सिर्फ अल्फाज को, तो सोचे कि हाँ कुछ थोड़ा करीब करीब नजर आ रहा है, लेकिन अगर जरा भी इस फहम रखने वाला उसके मानी को देखे तो कहीं तो बच्चों का खेल मालूम होता है। ये तो बच्चों का खेल मालूम होता है। कहाँ कलाम अल्लाह का जो सरापा हिदायत है और मौजिज़ है, और कहाँ ये बचकाना कलाम जिसमें हाथी का तस्करा हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया और मुतालबा किया। और यहाँ के बाद इरशाद फरमाई जा रही है, व इन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जरा भी शुबा है, नहीं मानते तुम अल्लाह का कलाम, लेकर आओ, एक सूरह बना कर ले आओ। अब यहाँ पर मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं काबिल गौर हैं। एक तो इसमें नज़्ज़लना है, ये बात आमतौर से कही जाती है कि नज़्ज़ला और अंज़ला में थोड़ा फ़र्क है। तदरीजन जो नुज़ूल है उसके लिए नज़्ज़ला का इस्तेमाल होता है, और मुकम्मल नुज़ूल के लिए अंज़ला का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं, इसके खिलाफ भी हमें मिसालें मिलती, आम तौर पर ऐसा होता है। यहाँ पर ये बात कही जाती है कि उनको जो एक शुबा था कलाम इलाही होने में, वो ये भी था कि ये थोड़ा थोड़ा क्यों उतर रहा है, 5-5 आयतें, 2-2 आयतें, एक आयत उतर रही। इसका मतलब ये है कि ये साहब बना के लाते। पूरा अगर अल्लाह का कलाम होता तो पूरा का पूरा दे दिया जाता, और वो उससे अंदाजा होता कि ये पूरा का पूरा अल्लाह का कलाम। लेकिन जब पूरा का पूरा नहीं उतर रहा है, 2 आयतें और 1 आयत तो 3 आयतें उतर रही हैं, तो लगता है ये बड़ी मेहनत से एक वक्त गुजारते हैं और बनाते हैं, उसके बाद उसको पेश करते हैं। इसलिए यहाँ नज़्ज़लना का इस्तेमाल हुआ कि अगर तुम्हें शुबा है इस कलाम पर जो तदरीजन गोया के उतर रहा है, लेकिन साफ कह दिया गया कि 2 आयतें बना कर लाए हैं, 3 आयतें बना कर लाए हैं, तुम एक सूरह बना कर ले आओ। और कैसी सूरह? सूरह बकरा नहीं, सूरह आले इमरान नहीं, सूरह वल अस्र बना कर ले आओ, 3 आयतों वाली सूरह बना कर ले आओ। सो इन्ना आतैना बना कर ले आओ, कुल हुवल्लाह बना कर ले आओ। कितना बुलंद उसमें जो मजमून है, उसकी बुलंदी देखो, मानी की बुलंदी देखो, अल्फाज की बुलंदी देखो, उसकी तराकीब देखो। क्या उसका कोई पौना, आधा और 10वां हिस्सा भी पेश कर सकता है? ये दावा किया गया और ये चैलेंज किया गया, लेकिन उस जमाने के जो मुशरिकीन थे वो इसको कबूल नहीं कर सके। हालांकि वो सलाहियत रखते थे, कम अज कम ज़बान व बयान की सलाहियत रखते थे। उससे ज़बान अरब या अरबी ज़बान का उनसे ज़्यादा जानने वाला ना पहले हुआ ना बाद में हुआ। जो अल्लाह का कलाम उतरा है ये मौजिज़ है। और ये आप याद रखिए, जो भी अंबिया अलैहिस्सलाम को मौजिज़े दिए गए, आम तौर पर उनकी कौमों के मिजाज और उनके वहाँ के जो रिवाज और वहाँ की जो आम चीज़ें थी उनको देख कर दिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना जादू का था, जादू का एक जोर था। अल्लाह ने उनको यह मौजिज़ा दिया आसा का, वो जादू जैसा मौजिज़ा नजर आता था, वो यानी खारिक़ आदत एक चीज़ थी। और जो अल्लाह ने उनको मौजिज़ा दिया कि हाथ निकालें तो सफ़ेद हो जाए, ये भी एक तरह का ऐसा अमल था जो जादू ही नजर आता था, हालांकि वो जादू नहीं था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दवा इलाज का बड़ा जोर था। अल्लाह ने ऐसा मौजिज़ा उनको दिया कि वो हाथ फेर दें तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अच्छे से अच्छे मरीज शिफायाब हो जाएं। ये पूरी तारीख अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़े दिए, उन मौजिज़ों में आप गौर कीजिए कि उनके कौम का मिजाज और वहाँ उस ज़माने का जो रिवाज दस्तूर था उसका बहुत पूरी रियायत उसकी मौजूद। यहाँ ये कलाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो ज़माना ज़बान के आखिरी उरूज का था, ना उससे पहले ज़बान अरबी का वो उरूज हुआ और ना उसके बाद ज़बान अरबी का वो उरूज हुआ जो उस ज़माने में था। तो अल्लाह ने जो मौजिज़ा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, वो उसी के एतबार से कलाम इलाही का ऐसा मौजिज़ा दिया जो अपनी ज़बान के एतबार से भी ऐसे आला मेयार पर था कि वो आखिरी दर्जे के ज़बान जानने वाले उसका मुकाबला नहीं कर पाए। उस जैसा कोई एक आयत क्या, यानी ये सूरह का एक आयत भी बना के नहीं ला सके, वरना कुछ तो कोशिश करते, कहते हाँ 2 आयतें हमने बना ली, 1 आयत बना ली, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। उनको जो
چیلنج دیا گیا. تو ایک تو یہ بات اس میں، اور دوسری بات یہ علی عبدینا، اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنے محبوب کا تذکرہ فرما رہا ہے. اور یہ سورہ بقرہ جو شروع ہوئی ہے وہ سب سے پہلے یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں اللہ نے آپ کی نسبت اپنی طرف فرمائی. ہم نے یہ کلام اپنے بندے کو عطا فرمایا، اپنے بندے پر اتارا ہے. اب دو چیزیں یہاں پر خاص طور سے قابل توجہ ہیں. ایک تو یہ کہ عبد کا لفظ استعمال ہوا، اللہ چاہتا تو علی نبینا فرما دیتا، رسولنا فرما دیتا، حبیبنا فرما دیتا، صفینا کچھ بھی فرما دیتا. جو اعلیٰ جو ہمارے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، آپ کا جو امتیاز ہے اس کا ذکر ہوتا. لیکن یہاں عبدینا، عبد کا لفظ استعمال فرمایا. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے اور سب سے زیادہ بلندی کی ضامن ہے وہ عبدیت. عبدیت سے بڑھ کر کچھ نہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا اللہ کے بندوں کو بندہ بنانے کے لیے، ان کے اندر عبدیت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی ان کو سکھانے کے لیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ عبدیت. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں معراج کے موقع پر بھی اس سے بڑھ کر کون سا موقع ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو اور عروج کو بیان کیا گیا. لیکن وہاں بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندوں کو لے گیا وہ راتوں رات. تو یہ بندے کا لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے. اس سے ایک بات تو یہ بتانی ہے کہ سب سے بڑے کمال کا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑے کمال کی جو صفت ہے، جس کو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عبدیت. جو جتنا زیادہ اس میں کامل ہوگا، جو جتنا زیادہ اپنے کو بندہ سمجھے گا، جو جتنا زیادہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو محبوب رکھیں گے. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات ایک اور ہے، جو گزشتہ قوموں میں گمراہی پیدا ہوئی. انبیاء علیہ السلام کو کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خدا کا شریک قرار دیا، اور بھی دوسری بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے شرک کیا انبیاء علیہ السلام ہی کو گویا کہ خدا کے ساتھ شریک کر کے. تو یہاں پر اس کی ایک طرح سے جڑ کاٹ دی گئی کہ یہ سب سے زیادہ محبوب نبی ہیں، سب سے زیادہ اللہ نے ان کو بلند پایا بنایا. لیکن نسبت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے؟ عبد کی نسبت کر رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کا اصل وصف عبدیت ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل وصف عبدیت ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. عبد کا لفظ پہلے استعمال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول کا بعد میں. یہ بات کھول دی گئی کہ کبھی کوئی دھوکے میں نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مرتبہ ہیں کہ اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، ان میں اللہ نے ایمان والوں کو بلند پایا بنایا، ان میں اللہ نے انبیاء کو منتخب فرمایا. ان انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سردار اور امام بنایا. معراج کے موقع پر سب کو کھڑا کر کے آپ کو آگے فرما دیا، اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں. آپ سے بڑا مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا، سب سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن یہ بات صاف کر دی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آپ خدائی میں شریک ہو گئے. آپ عبد ہیں، اور یہی آپ کا سب سے بڑا وصف ہے، اور یہی آپ کا سب سے بڑا امتیاز ہے. اور اسی کی دعوت کے لیے آپ تشریف لائے. یہ آپ کے حال اور آپ کے قال سے ایسی مناسبت رکھنے والی صفت ہے کہ آپ عبدیت، صرافہ عبدیت، عبدیت کاملہ کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور اسی عبدیت کے آپ داعی ہیں. اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں لوگوں کو. اس لیے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا وہ عبدنا کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ شرک کی جڑ کٹ جائے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح سے آگے مت بڑھاؤ، اونچا مت اڑاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی قوم کے لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو تم اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کے رسول کہو. ورنہ اس قوم میں کیا نہیں ہوا؟ یہی مسلمان ہیں جو آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بعض مرتبہ غلو کرتے ہیں کہ آپ کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں. ہم نے خود ایک مسجد میں نماز پڑھی، ایک جملہ لوگوں نے کہا، ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ نحن عباد محمد، نحن عباد محمد واللہ رب محمد. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں اور اللہ ان کا رب ہے. گویا کہ آپ کا رب نہیں، آپ کے رب
معاذ اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے تشریف لائے. سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعوت پیش کی وہ توحید کی دعوت. لیکن اس کے باوجود آج امت کا حال یہ ہے کہ وہ نہ جانے کہاں کہاں شرک کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ کے بندے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. قرآن مجید اعلان کر رہا, خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی آدمی نہ مانے تو اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی. تو فرمایا کہ اگر تمہیں شبہ ہے اس چیز پر جو اپنے بندے پر ہم نے اتاری, فاتو بسورۃ مثلی, ایک سورہ لے آؤ. پہلے ہم نے عرض کیا کہ اس سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں یہ بات کئی مرتبہ کہی گئی اور اس وقت مخاطب جو تھے خاص طور سے وہاں کے عرب تھے. لیکن یہاں جو خطاب کیا جا رہا ہے اوپر جہاں سے یہ کلام شروع ہوا ہے وہاں تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا تھا. وہاں تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا تھا. اوپر اس کا ذکر آ چکا ہے, اس میں الناس کا تذکرہ ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, لوگوں کو خطاب کیا گیا. تو یہاں پر بھی جو خطاب ہے وہ صرف مکے کے لوگوں سے نہیں ہے, صرف کسی خاص جگہ کے لوگوں سے نہیں ہے, کسی خاص قبیلے سے نہیں ہے. یہاں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ دنیا انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے اور قیامت تک آنے والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جیسا قرآن بنا لاؤ, اور اسے مکمل تحدی ہے, زبان کے اعتبار سے بنا لاؤ, ہدایت کے اعتبار سے بنا لاؤ جس میں ایسی باریکیاں رہنمائی اور ہدایت کی ہوں. لیکن آج تک دنیا اس سے عاجز رہی, اور بنایا بھی تو ایسا تماشا کیا اس میں کہ ذرا بھی نظر رکھنے والا اگر اس کو دیکھے گا تو بالکل بھانڈا پھوٹ جاتا ہے, بات کھل جاتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور اپنے مددگاروں کو ہی بلا لو اللہ کے علاوہ. اگر تم سچے ہو یہ بات کہنے میں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم انسان ہو, کسی جیسا انسانی کلام بنا لاؤ. اگر تم سچے اس بات میں ہو, اور تنہا نہیں, سب کو بلا لو. شہداء جو ہے شہید کی جمع ہے. شہید مددگار کو بھی کہتے ہیں, شہید گواہ کو بھی کہتے ہیں, شہید جو تعاون کرے اور ساتھ دے اس کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو شہید کا استعمال ہوا شہداء کا, اس کا مطلب یہ ہے تمہارے مددگار ہیں, تمہارا ساتھ دینے والے ہیں, ان کو ہی بلا لو, تمہاری مدد کریں. سب مل جل کر کوشش کر کے دیکھ لو, اکیلے کوشش کرو, اجتماعی کوشش کرو, اور کر کے کوئی ایسا کلام بنا کے لے آؤ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے. لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی نہ پہلے اور نہ آج تک اس کی نظیر پیش کر سکا اور قیامت تک نہیں کر سکے. یہ اللہ کا چیلنج ہے. اور کیسا آگے جو بات فرمائی جا رہی ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور تم کر ہی نہیں سکتے, ولن جو ہے اس میں مبالغہ ہے, شدت کی نفی ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں کر سکتے, اور پھر وہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے, تمہارے بس سے باہر ہے. کہاں کلام انسانی اور کہاں کلام الہی. تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, کہ اگر تمہارے بس میں نہیں ہے, تم نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تم, تو بس پھر اللہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں, جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا. یعنی اگر تم کلام الہی نہیں مانتے, کلام انسانی مانتے ہو, اور یہ جیسا بنا کے لانے سے تم قاصر ہو, اور تم اسی کفر و انکار پر ڈٹے ہوئے ہو, تو پھر اپنی فکر کرو, اپنی فکر کرو اور اپنے بچاؤ کا انتظام کرو اس آگ سے. اس کا ایندھن اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے اور پتھر کو بنایا. ظاہر ہے کہ اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ حالت کفر ہے. اللہ کے کلام کا انکار حالت کفر ہے. یاد رکھیے, ایمان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کیسے ہی انسان بڑے سے بڑے کام کرے, صدقہ کرے, خیرات کرے, ساری دنیا صدقہ کر دے, اخلاق کی بلندیوں پر وہ ظاہری اعتبار سے پہنچ جائے, لیکن اگر اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے کلام کو نہیں مانتا, اللہ کے نبی کو نہیں مانتا, تو پھر ایمان والا نہیں ہے. وہ حقیقت میں اللہ کا باغی ہے اور اپنے لیے وہ جہنم کے بچاؤ کا سامان کرے. یہ بات یہاں پر فرمائی جائے, فاتقوا النار, اس آگ سے اپنے آپ کو, اپنے بچاؤ کا سامان کرو. التی وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن, وقود کہتے ہیں ایندھن کو جس سے آگ سلگائی جاتی ہے, اس کو ایندھن کہتے ہیں, وقود کہتے ہیں. عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ ہیں اور پتھر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ خود انسان میں ایسی آگ اندر سے لگے گی کہ اس کی حیثیت خود ایندھن کی ہو. جیسے کوئلے سلگتے ہیں, جیسے کوئلے سلگتے ہیں, پتھر کے کوئلے سلگتے ہیں. بعض ایسے خطرناک قسم کے پتھر کے کوئلے ہوتے ہیں, بدبو بھی آتی ہے,
اور انتہائی خطرناک آگ ہوتی ہے دنیا کی، اور وہ آخرت کی آگ کیا ہوگی؟ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تپش پیدا فرمائیں گے اور تیزی پیدا فرمائیں گے. اور یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ آدمی یہاں تو آدمی جو آگ جلاتا ہے وہ کوئلے سے لکڑی سے جلاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سلگائیں گے انسان کے ذریعے سے. اب انسان کے اندر جو آگ ہوگی اس کی کتنی شدت ہوگی اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اس کا کوئی اندازہ ہی، اب کوئی سوچے کہ اگر ایسی شدید آگ ہوگی تو بچے گا کہاں، مرا جائے گا. لیکن یاد رکھیے اللہ کا ہی فیصلہ ہوگا. جب جنت والے جنت پہ چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائیں گے اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. جنت والے کہتے ہیں کہ ایسی خوشی ہوگی ہم لوگوں کو کہ ہمیں تو جنت مل گئی ہمیشہ کے لیے، اور جہنم والوں کے لیے وہ ایک ایسی مصیبت ہوگی کہ اب تو ہمارے لیے ہمیشہ کی مصیبت. تو موت نہیں آئے گی، بے ہوش نہیں ہوگا آدمی، نہ موت آئے گی نہ موت کے مشابہ کچھ ہوگا. اللہ اس کو اور زیادہ حس عطا فرمائیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جسم بڑھا دیا جائے گا، ایک ایک کافر کی داڑھ، یہاں اندر کی داڑھ دانت کا حصہ ایک بہت پہاڑ کے برابر کر دیا جائے، ایسا جسم بڑھایا جائے گا. اب آپ سوچئے جب جسم اتنا بڑھا دیا جائے گا کس قدر اذیت ہوگی. جتنا جسم بڑھ جائے گا اذیت اتنی زیادہ ہوگی. گویا کہ اذیت پہنچنے کی جگہوں میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہو جائے گا اور وہ مرے گا نہیں بلکہ وہی اسی آگ میں، اسی سخت اللہ کے عذاب میں وہ تڑپتا رہے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی چیز اس کی سنی نہیں جائے گی. اور یہ آتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ بھیج دے، اب دیکھ لے گا تو کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. تو اللہ کہے گا ہو گیا، امتحان 10 مرتبہ نہیں ہوتا. دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ امتحان ہو، اس امتحان میں ناکام ہوا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے. اب ہمیشہ کے لیے جو اہل کفر و شرک ہیں ان کو جہنم کا مزہ چکھنا ہوگا. تو یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ لوگ اس کا ایندھن ہوں گے اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. پتھر کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو بھی ذریعہ بنایا جائے گا آگ سلگانے کا، اور جیسے پتھر کے کوئلے ہوتے ہیں ان کو کس طرح کا پتھر ہوگا اور کیا ہوگا ان کو بھی اللہ ذریعہ بنائیں گے آگ سلگانے کا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کہ یہاں حجارہ سے وہ عام پتھر مراد نہیں ہے بلکہ حجارہ سے ان کے معبودان باطلہ مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اذیت ذہنی پہنچانے کے لیے یہ کریں گے کہ جو ان کے معبودان باطلہ دنیا میں تھے، جن کے انہوں نے اسٹیچو بنا رکھے تھے، جن کے انہوں نے بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے، اللہ ان کو بھی جہنم میں پہنچا کر ان کے ذریعے سے آگ بھڑکائے اور دکھائے گا ان کو، دیکھو مانگو ان سے، دنیا میں تم ان کو سمجھتے تھے تمہارے کام آئیں گے، تمہاری مصیبت دور کریں گے، دیکھ لو یہ کسی تمہاری مصیبت دور کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ یہاں موجود ہے. تو اس کا بھی امکان ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ جتنے پتھر کے بت نظر آتے ہیں اللہ وہاں ان کو سب جمع کر دے، ان کے ذریعے سے آگ سلگائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل شرک کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو تمہاری حقیقت کیا ہے اور تم جو دنیا میں سمجھتے تھے اس کا نتیجہ کیا تھا. اعدت للکافرین، اور پھر فرمایا کہ یہ جو جہنم سلگائی جائے گی یہ کافروں کے لیے سلگائی جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ جہنم اہل کفر کے لیے، باغیوں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اس میں شریک کرتے ہیں، اس کا یا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم رکھی. لیکن جو اہل ایمان ہیں اگر ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہوا ہے تو ان کو جہنم میں جانا ہے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. لیکن جہنم ان کے لیے نہیں بنائی گئی، جہنم بنائی گئی کافروں. ان کو جو بھیجا جائے گا جہنم میں وہ اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ وہ صاف ستھرے ہو جائیں. جیسے آگ کی بھٹی میں جو سونا کھوٹا ہوتا ہے اس کو پکانا پڑتا ہے، اور جب وہ پکا لیا جاتا ہے تو خالص الگ ہو جاتا ہے، میل الگ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں جو کھوٹ ہوگا اس کھوٹ کو صاف کرنے کے لیے ان کو جہنم میں داخل کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کون برداشت کر سکتا ہے. اور جب وہ کھوٹ صاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے. کوئی ایمان والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے. ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو، چاہے ایمان وہ دل کی گہرائیوں میں ہو اور لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو بھی ایک نہ ایک دن جنت میں داخل فرمائے. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار
कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरति रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा। अब उसके बाद अहले शिर्क और अहले इनकार का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने ईमान वालों का तज़किरा किया। और ये आप देखेंगे कुरान मजीद का उस्लूब है कि जहाँ भी कुफ्र का जिक्र होगा ईमान का जिक्र होगा, जहाँ मोमिनों का जिक्र होगा आगे काफिरों का जिक्र होगा। इसीलिए बाज़ हज़रात कहते हैं जिसको मसानी कहा जाता है कुरान मजीद को, वो मसानी इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हर जगह आपको डबल मजमून नजर आए। यहाँ एक मजमून होगा, अहले कुफ्र का जिक्र होगा, कुफ्र का जिक्र होगा, अल्लाह उसके साथ फिर ईमान वालों का भी जिक्र करेंगे। जहाँ जन्नत का जिक्र होगा वहाँ जहन्नम का जिक्र होगा। आम तौर पर आप देखिए कुरान मजीद में जगह जगह आपको ये चीज नजर आए। तो यहाँ भी यही बात है। अब ईमान वालों का जिक्र है कि बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और जो ईमान वाले हैं, जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, उनको आप बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए, तो उनके लिए तो जन्नतें हैं। ये जो जिक्र था जहन्नम का, ये तो काफिरों के लिए अल्लाह ने बनाई, लेकिन जो ईमान वाले हैं और नेक अमाल वाले हैं उनके लिए जन्नतें। अब यहाँ दो बातें हैं, एक है ईमान और एक है अमल सालेह। ईमान का मसला क्या है? ईमान कहते हैं दिल के यकीन को। किस चीज का यकीन करना? अल्लाह की वहदानियत का यकीन करना और उसके तकाज़ों का यकीन करना। फिर अल्लाह के नबी, अल्लाह की किताब, अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की बनाई हुई तकदीर, इन तमाम चीजों को दिल से मानना, इसका नाम ईमान। और इसका जिक्र हदीसों में भी आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत जिब्राईल ने पूछा था कि ईमान क्या है, मल ईमान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। इन तमाम चीज़ों का तज़किरा फरमाया। ईमान ये है कि अल्लाह को मानो। कैसे मानो? उसकी ज़ात तन्हा, अपनी सिफात में वो यक्का व तन्हा, उन सिफात में कोई दूसरा शरीक नहीं। पूरी इस तफसील के साथ अल्लाह को मानो। और अल्लाह के साथ फिर उसके फरिश्तों को मानो जो जरिया बनते हैं किताबों के लाने का, और उसके वो खास बंदे हैं, अल्लाह उनसे इबादत करवाता है और सारे काम करवाता है। और वो चूँ चरा नहीं करते, ना उनको खाने की जरूरत है, न पीने की, न किसी और चीज। और फिर उसके बाद फरमाया कि किताबों को मानो कि फरिश्ते लेकर आए, और किस पर लेकर आए? नबियों पर लेकर आए, नबियों को मानो। और उसी तफसील के साथ मानो जो तफसील हमें बताई गई। किताबें अल्लाह की किताबें हैं। इसमें कोई अदना से अदना रद्द बदल रास्ते में नहीं हो गया कि फरिश्ते ने पहुंचाना कुछ था, कुछ और पहुंचा दिया। अल्लाह ने जो भेजा उसने वही पहुंचाया। हाँ, फिर इंसानों के हाथ में आने के बाद पहले जो किताबें उतरी थी वो सब तहरीफ के शिकार हो गई, और कुरान को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन किताबों को मानो, नबियों को मानो कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं और उन्होंने तुम्हें हिदायत का रास्ता बताया। अल्लाह ने इसीलिए उनको भेजा। उन पर तुम यकीन करती। ईमान की बात। फिर अमल सालेह। अमल सालेह क्या है? याद रखिए, इंसान को अल्लाह ने जो फहम दिया है, दिमाग दिया है, वो दिमाग यकसा नहीं है। वो फहम अलग अलग है, सोचने के अंदाज अलग अलग है। यूरोप का आदमी कुछ और सोचता है, ये एशिया का आदमी कुछ और सोचता है। यहाँ तक के जो अच्छाई और बुराई का मेयार है बिल्कुल मुख्तलिफ। आखिरी मिसाल उसकी ये है, आप सब जानते हैं कि यूरोप में कानून हमजिन्स परस्ती का बन रहा है, गोया कि उसको एक बेहतर अमल करार दिया जा रहा है। हालांकि उससे बढ़कर कौन सा बदतरीन अमल हो सकता है, पर अब तक एशिया के लोग उसको बदतरीन अमल समझते रहे हैं। अब वो यूरोप के असर से कुछ भी फैसला करें। एक बहुत घटिया मिसाल, लेकिन समझने के लिए मैंने अर्ज की। आप 10 बातें सोच लीजिए। एक आदमी औरत को बुर्के में छुपा के रखता है, एक आदमी उसको बरसरेआम रुसवा करता है और उसको आजादी का नाम देता है, और कुत्ते उस पर मुंह मारते हैं। गोश्त खुला छोड़ दीजिए, कुत्ते मुंह मारेंगे। 10 बातें ऐसी हैं कि उसमें खैर और शर का जो मेयार है, उसमें इंसानी जहन को कभी भी मेयार और नमूना नहीं बनाया जा सकता। एक आदमी कहेगा ये सही है, दूसरा आदमी कहेगा ये सही। इसलिए अमल सालेह वो है जिसको अल्लाह के नबी फरमा दे कि ये अमल सालेह, जिसको अल्लाह के नबी फरमा दे कि ये अमल सालेह, ये सही तरीका है, वो अमल सालेह। इसलिए यहाँ 2 बातें, एक ईमान, और ईमान के बाद फिर अमल सालेह, यानी वो जिंदगी का तरीका और जिंदगी के वो आदाब और सारे वो दस्तूर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं, और आपने उनको वाज़ेह फरमा दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। बस वो हमारे लिए नमूना है। आपने जिसको सही फरमा दिया वो सही है, आपने जिसको गलत कह दिया, गुनाह कह दिया, वो गुनाह। ये अमल सालेह का मेयार है।
हमारे तमाम जिंदगी के कामों में इबादत वो है जिसको आप इबादत फरमाएं, मामलात वो सही है जिनको आप सही फरमाएं, मुआशरत का वो निज़ाम सही है जो आपने जारी फरमाया और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को उस पर डाला। निकाह हो, तलाक हो, शादी हो, यानी कुछ भी हो, जिंदगी के हमारे दस्तूर हो, बिजनेस के तरीके हो, सही वो है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमा दिया। वरना लोगों का हाल तो ये है कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि तुम नापतोल में कभी करते हो, तो लोग क्या कहते हैं, आपको क्या हक होता है बोलने का, हमारा माल है, हम जो चाहे करें। अब ये इंसानी दिमाग, सूदी कारोबार करने वाले क्या कहते हैं, हमारा माल है, हम जो चाहे करें। लेकिन वो ये नहीं समझते उसके नतायज क्या होने वाले। पूरी दुनिया इंसानियत उससे कैसे जूझ रही है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है जो एक गरीब इंसान है, और जो अमीर है अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। कानून वो चलेगा जो अल्लाह के नबी ने बताया। जिंदगी के तमाम रास्ते आपने बता दिए, सुझा दिए, बस उस पर जो चलेगा वो अमल सालेह इख्तियार करने वाला शुमार होगा, और जिससे हटकर जिंदगी इख्तियार करेगा वो अमल सालेह में शुमार नहीं होगा। कितना ही वो अच्छा काम समझे, लेकिन हकीकत वो अच्छा नहीं है, इसलिए कि इंसानी दिमाग फैसला नहीं कर सकता। इसीलिए एक बात कही जाती है, याद रखने की बात है कि असल वही इलाही, असल वही इलाही है, असल इंसानी फहम नहीं है। हमको मिला और सबूत तक पहुंचा तो हमें उसको अमल सालेह समझना है और उसी को कामयाबी का दस्तूर मानना। हो गया, बड़ी कोई जन्नत नहीं। उनके मिजाज के एतबार से भी बात कही जा रही है। मुराद क्या है, आला से आला जो हम तसव्वुर कर सकते हैं, बागात का, महलों का, सहूलतों का, गाड़ियों का, या जो भी खानों और झलक पड़ेगी पानी में तो देख के आदमी मस्त हो जाए, और आदमी सोच नहीं सकता अल्लाह वहां कैसी नेमतें देगा। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समति रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा। और जब भी उनको वहां रिस्क मिलेगा, कोई फल वगैरह दिया जाएगा बतौर रिस्क के, तो कहेंगे ये तो हमें इससे पहले भी उसको लुत्फ आता है जिंदगी का, फिर उसको जरूरत होती है कि उसका कोई वो हो, अनीस हो, कोई गमगुसार हो, किसी से बातें करे, किसी से दिल लगी करे, किसी से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह उसके लिए बेहतर से बेहतर जो इंतजाम होगा वो जोड़ों की शक्ल में पैदा करेगा कि दुनिया की बीवियां अल्लाह उनको ऐसा वहां हसीन और जमील बनाकर पेश कर देंगे कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उनको वहां साथ रखेंगे और हर तरह की गंदगी से, आलाइशों से अल्लाह उनको ऐसा पाक कर देंगे कि यहाँ दुनिया में तो 10 मरतबा घिन भी आ सकती है, लेकिन अल्लाह ताला उनको वहां हर चीज से पाक करके ऐसी खुशगवार जिंदगी देंगे जिसका दुनिया में आदमी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। वाह